کے صدر، جمعیت علماء اسلام کے امیر، ملت اسلامیہ کے قائد آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لا رہے ہیں۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان نعرہ لگائیں گے، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، پاکستان کا مطلب کیا؟ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ اللہ کے شیروں سے جو الجھے گا منہ کی کھائے گا، پیغمبر اسلام کا پرچم جہاں لہرائے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا، اسلام غالب آئے گا۔ جمعیت لاہور کے امیر ماشاءاللہ ہمارے مسکرا رہے ہیں، خوشی سے پروگرام کامیاب ہو گیا ہے۔ ہمیں آگے جانے دیں، آگے جانے دیں، آگے بڑھا دیں۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم عظيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. جناب صدر محترم، حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، میرے نوجوانوں اور شمع رسالت کے پروانوں، آج لاہور میں اس عظیم الشان مظاہرے میں آپ کی اس بے مثال شرکت کو دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میرے محترم دوستوں، یہ اتنا بڑا ہجوم جو آج لاہور کے مال روڈ پر جمع ہے، یہ در حقیقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کے تحفظ کے جذبے سے جمع ہے، اور حکمران لاکھ کوشش کریں، عالمی استعمار لاکھ کوشش کریں، مسلمانوں کے دلوں سے آقائے دو عالم کی محبت کو کبھی بھی نہیں نکال سکیں گے۔ میرے محترم دوستوں، یہ امت جیسی کیسی بھی ہے، گنہگار صحیح، لیکن ناموس رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے سے کبھی بھی گریز نہیں کرے گی۔ میرے محترم دوستوں، آج ہمارا سپریم کورٹ اور ان کے کچھ ترجمان آسیہ کیس کے حوالے سے قانونی اور شرعی پہلوؤں پر بحث میں الجھ رہے ہیں۔
ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں قانون کے الفاظ میں آپ فیصلے کے لیے جو بھی جواز تلاش کریں، لیکن بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یہ فیصلہ بین الاقوامی دباؤ میں کیا ہے، اور ہم رسالت مآب کی توہین کے حوالے سے کسی بین الاقوامی دباؤ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہم جانتے ہیں کہ اس فیصلے پر یورپ میں کیا خوشی منائی گئی، اور ہم جانتے ہیں کہ اسی سال جنوری میں یورپی یونین کا وفد آیا تھا اور پاکستان کو اپنے مالیاتی نیٹ ورک میں شامل کرنے کے لیے اور پاکستان کو امداد مہیا کرنے کے لیے اسے آسیا کی رہائی کے ساتھ مشروط کر دیا تھا. آج پاکستان چند سکوں کے لیے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک کر گیا. کوئی حکمران اس کے لیے تیار نہیں ہو رہا تھا، لیکن ایسا حکمران لایا گیا تاکہ وہ بیرونی ایجنڈے کے بنیاد پر پاکستان کے اداروں کو فیصلوں کے لیے رہنمائی دے سکے اور ان فیصلوں پر انگوٹھا لگا سکے. میرے محترم دوستو، آج امریکی ادارے اور وہاں کی تنظیمیں ہمارے چیف جسٹس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. آج کینیڈا کے حکمران ہمارے چیف جسٹس کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. آج یورپی یونین ہمارے اس فیصلے کو، ہمارے چیف جسٹس کے فیصلے کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے. آج برطانیہ کا پارلیمنٹ اتفاق رائے کے ساتھ چیف جسٹس کا نام لے کر ان کو اس فیصلے پر خراج تحسین پیش کر رہی ہے. آج وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا کر ان کی توہین کی تھی، وہ آج اس فیصلے پر خوشیاں منا رہے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اگر ایک ایسا فیصلہ کہ جس سے عالم کفر تو اطمینان کا اظہار کر رہا ہے اور امت مسلمہ مضطرب ہے، تو پھر ایسے ماحول میں ہمارے ملک کا جعلی حکمران آج یہودیوں کے ساتھ کھڑا ہے، آج یورپ کے ساتھ کھڑا ہے. چیف جسٹس آج ان کی صف میں ہمیں نظر آ رہا ہے، اور پاکستانی قوم امت مسلمہ کے کر پہ ایک امت نظر آ رہی ہے. انشاءاللہ آج یہ تمام دینی جماعتیں اور ان کی قیادت میدان عمل میں اتر کر امت مسلمہ کی ترجمانی کر رہے ہیں، اور پاکستانی قوم اور 22 کروڑ مسلمانوں کی ترجمانی کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو، میں تو 10-15 سالوں سے آپ کو پکار رہا ہوں کہ یہ لوگ ایک مخصوص ایجنڈے پر یورپ کی تربیت لے کر آپ کے حکمران بننے جا رہے ہیں، لیکن آپ میری بات پر یقین نہیں کر رہے. ہماری نئی نسل کو گمراہ کیا گیا، ہماری نئی نسل کو سبز باغ دکھائے گئے، ہماری نئی نسل کو اپنی تہذیب کا باقی بنایا گیا، ہماری نئی نسل کو مادر پدر آزاد معاشرے کی تشکیل کے لیے ترغیبات دی گئی. اور اس طرح آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی نظریاتی شناخت کو ختم کیا جا رہا ہے. میرے محترم دوستو، آپ نے خود اس کا مشاہدہ کیا کہ جب عمران خان کو حکمران بنایا گیا
تو سب سے پہلے پوری دنیا میں اور پاکستان کے اندر قادیانی نیٹ ورک متحرک ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پر حلف اٹھانے کے بعد 1 ہفتے کے بعد برطانیہ میں قادیانیوں کا اجتماع ہوا، جس میں قادیانی سربراہ نے اس کی صدارت کی، اور برطانیہ کے ایک وزیر نے عمران خان کا نام لے کر اسے وہ وعدے یاد دلائے جو انہوں نے اس فورم کے ساتھ کیے تھے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے کہا تھا یہ یہودی لابی کا ایجنٹ ہے۔ آج آپ نے دیکھا کہ ان کے پارلیمنٹ کے ممبر آج پارلیمنٹ کے اندر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ آج قوم سے کہا گیا کہ ریاست مدینہ، اب ریاست مدینہ تو ایک بڑا خوبصورت تصور ہے۔ مجھے آپ بتائیں میرے دوستو، کیا ریاست مدینہ کی بنیاد بے حیائی اور فحاشی ہو سکتی ہے؟ کیا ریاست مدینہ کی بنیاد رقص سرود سے کیا جاتا ہے؟ نوجوانوں کو مخلوط معاشرہ دے کر سر بازار ان کا رقص سرود اور بے حیائی کے مناظر کیا ریاست مدینہ کی بنیاد بن سکتے ہیں؟ یہ شکلیں اور ریاست مدینہ بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن آج پارلیمنٹ میں یہ لوگ بے نقاب ہوئے جب انہوں نے ریاست مدینہ کا میثاق مدینہ کو بنایا کہ وہاں یہودیوں سے معاہدہ ہوا تھا، لہذا آج بھی یہودیوں سے دوستی کرنی چاہیے اور بیت المقدس کو یہودیوں کے حوالے کر دینا چاہیے، اور کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کے حوالے۔ بڑے زبردست تعلیم یافتہ لوگ ہیں، جہالت آمیز تصورات پر اور جہالت آمیز دلائل پر مبنی باتیں آج تحریک انصاف کے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ میں کر رہے ہیں اور اپنے ایجنڈے کا فرمانہ اظہار کر رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہاں پر تحریک انصاف کے تعریفوں میں رد اللسان ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل وہ ٹی وی پہ آ کر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں اور قوم کو یہ احساس دلا رہے ہیں کہ ہماری خوشحالی اور اقتصادی ترقی وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے سے ہے۔ اگر اقتصادی ترقی کی بات ہے تو پھر تو کل آپ یہ بھی کہیں گے کہ پاکستان کو کشمیر سے دستبردار ہو جانا چاہیے تاکہ انڈیا کے ساتھ جھگڑا ختم ہو اور ہم اقتصادی ترقی کر سکیں۔ لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اگر پاکستان نے عربوں کی بات نہیں کر رہا، عربوں کی حکومتوں نے، بعض حکومتوں نے، چند حکمرانوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا لیکن وہاں کے عوام نے نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں، اگر 9/11 کے بعد نام نہاد دہشت گردی کے نام پر جنرل مشرف نے خود کو یا پاکستان کو امریکہ کا اتحادی قرار دیا تو کیا پاکستان کے عوام نے اس کو تسلیم کیا تھا؟ جس طرح اس وقت پاکستان کے عوام نے اس تصور کو مسرت کیا، عرب کے عوام بھی اپنے حکمرانوں کے ان فیصلوں کو مسرت کر چکے ہیں۔ تاہم میں پاکستان کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک بڑا ہی نازک مسئلہ ہے۔ اگر آج پاکستان
فلسطینیوں کی سرزمین پر اسرائیل کے قبضے کو تسلیم کرتا ہے تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر پر ہندوستان کے قبضے کو بھی تسلیم کر رہا ہے، اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پاکستان کا ریاستی موقف تحلیل ہو جائے گا۔ لہذا پاکستان کو وہی موقف لینا ہوگا جو سن 1940 کی قراردادوں میں، جب پاکستان کے قیام کی تحریک پاس ہو رہی تھی، ابھی اسرائیل کی مملکت وجود میں نہیں آئی تھی، جب قائد اعظم نے انہی قراردادوں میں کہا تھا کہ فلسطینی سرزمین پر یہودی آبادیاں، بستیاں آباد کرنا یہ ظلم ہے، ہم فلسطینیوں کے سرزمین پر یہودیوں کی آباد کاری کو تسلیم نہیں کرتے، اور ہم فلسطینیوں کے خلاف بڑھانا کھڑے ہیں۔ اگر آپ قائد اعظم کے پاکستان کی بات کرتے ہیں تو قائد اعظم نے کل بھی فلسطینیوں کی سرزمین پر اسرائیلیوں کے قبضے کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور آج بھی پاکستان کسی قیمت پر فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلیوں کے قبضے کو تسلیم کرنے کو تیار ہو سکتا ہے۔ امریکہ کا جو یار ہے، اسرائیل کا جو یار ہے، ہندوستان کا جو یار ہے، انہوں نے توحید رسالت کے قانون میں جب لاہور ہائی کورٹ نے پارلیمنٹ کو کہا تھا کہ آپ سائبر کرائمز کے قانون کی مزید وضاحت کریں، توحید رسالت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے آپ اس قانون کی دوبارہ وضاحت کر کے پاس کریں، تو آج پی ٹی آئی کی حکومت نے توحید رسالت کے قانون میں ترمیم پیش کی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے بھائی عبدالغفور حیدری کو، جب وہ کمیٹی کے رکن تھے اور انہوں نے وہاں جا کر سد سکندری بن کر ان کو روکا، اور جب ان کو ترمیم سے روکا، اگلے دن پی ٹی آئی کی حکومت اس ترمیم سے ہی دستبردار ہو گئی۔ ہم نے ان کی چوریاں پکڑی ہیں، انہوں نے ختم نبوت کے قانون پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے توحید رسالت کے قانون میں تبدیلی کی کوشش کی ہے، ان کی حکومت نے توہین عدالت کے مرتکب لوگوں کو تحفظ فراہم کیا ہے، اور بین الاقوامی دباؤ میں آ کر آج وہ پاکستان کو ایک بار پھر بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کا غلام بنانا چاہتے ہیں۔ تو ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری تاریخ آزادی کی جدوجہد سے عبارت ہے۔ ہمارے اسلاف و اکابر نے اس سرزمین کی آزادی کے لیے خون کی قربانی دی۔ مجھے کہتے ہیں آپ پاکستان کی آزادی کو تسلیم کریں۔ میں نے کہا جب جنرل مشرف چیف آف آرمی اسٹاف تھے، پاکستان کے صدر تھے، تمام اختیارات اس کے ہاتھ میں تھے، اور وہ مجھے براہ راست کہتا ہے، بحیثیت آرمی چیف کے کہتا ہے، بحیثیت صدر مملکت کے کہتا ہے کہ ہم غلام ہیں مولانا، آپ غلامی تسلیم کیوں نہیں کرتے؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ ہم آزاد ہیں اور آپ بار بار آزاد نہیں کرتے؟ جب تمہارے بڑوں نے اور تمہارے فوج کے سربراہ نے ہمارے سامنے یہ نظر بیان کیا ہے، ہم کیسے نہیں کہیں گے کہ ہم اپنی آزادی کی جنگ لڑیں گے؟ میرے محترم دوستو، میں نے ان کو یہی جواب دیا تھا کہ آپ کی غلامی کا تصور یہ آپ کو اپنے آباء و اجداد نے دیا ہے، لیکن مجھے آزادی کا سبق میرے اپنے آباء و اجداد نے پڑھایا ہے۔ تمہیں اپنے آباء و اجداد مبارک، مجھے اپنے اسلاف مبارک، تو اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چل، ہم اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ قائد
یہاں پر دینی مدارس پر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اس کی رجسٹریشن کو ختم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کو وزارت داخلہ کے دہشت گردی کی مخالف اداروں کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ہم واضح طور پر کہہ دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی دینی ادارے ہوں، پاکستان کی اسلامی ریاست کی شناخت مذہب ہو، اس کا تحفظ کیا جائے گا اور پوری قوم ایک صف پر ہوگی، اور تمہیں تمہارے ایجنڈے میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا، تمہیں اپنے فیصلے واپس دینے پڑیں گے۔ اگر آپ فیصلے واپس نہیں لیتے تو پھر یہ تحریک جاری رہے گی۔ آپ حضرات اس تحریک کو جاری رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔ قائد قدم پر ہو، قائد قدم پر ہو۔ یہ تحریک جاری رہے گی اور ہر آئے دن ملک کے مختلف علاقوں میں مقامی سطح پر اور ضلعی سطح پر مظاہروں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور انشاءاللہ یہ سفر جو آج آپ نے یہاں لاہور پہ پڑاؤ ڈالا ہے، اگلا پڑاؤ انشاءاللہ 25 نومبر کو سکھر میں ہوگا، اور اس کے بعد پھر نئے پڑاؤ کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، قومی سفر ہے، جہاد کا سفر ہے، ناموس رسالت کے تحفظ کا سفر ہے، ختم نبوت کا سفر ہے، اور اس حوالے سے پوری قوم ایک آواز ہے۔ ہم اپنی سرزمین وطن کو نہ امریکہ کے حوالے کر سکتے ہیں، نہ یورپ کے حوالے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم اسرائیل کے حوالے کر سکتے ہیں۔ یہ آزاد وطن آزادی کے اساس پر انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا، اور اس کی اسلامی شناخت کے تحفظ کے لیے ہر قربانی کے لیے قوم کا ہر فرد تیار رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر